ناول میرے وقت کی سیاہی، رائٹر اقصیٰ تحریم۔ لاسٹ ایپیسوڈ، کڈنیپ، ریپ، سبلنگ ریونج بیسڈ ناول۔ باجی چلے، وہ گھر آیا تو روشنال تیار تھی۔ آج اس کا MA کا پہلا پیپر تھا۔ اس نے دل جمعی سے ساری تیاری کی تھی۔ ہاں چلو میں چادر لے آؤں۔ وہ جلدی سے چادر اوڑھ کر آئی تو ساجدہ بیگم نے اس پہ آیت الکرسی پڑھ کر پھونک ماری۔ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ میری بچی، اللہ تمہیں کامیاب کرے، دو جہانوں کی خوشیاں دے، وہ اس کا ماتھا چومتے محبت سے بولی تھی۔ امی جلدی کریں، آپ کی محبت میں باجی کا پیپر چھوٹ جانا، معاذ شریر لہجے میں بولا تھا۔ پاس کھڑی نمرا قہقہ لگا کر ہنس پڑی۔ چلے امی میں چلتی ہوں۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کرتے معاذ کے ساتھ گھر سے نکل گئی تھی۔ یا اللہ میری بچی کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، میری بچی آگے ہی بہت کچھ جھیل چکی ہے۔ وہ نم آنکھیں سے آسمان کو دیکھتے دعا کرتے ہوئے بولی تھی۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ پیپر دے کر باہر آئی تھی۔ معاذ مسلسل اس کا باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ باجی کیسا ہوا پیپر؟ وہ آئی تو معاذ نے فوراً سوال کیا۔ بتاتی ہوں، بائک تو سٹارٹ کرو، وہ جلدی سے بیٹھتے ہوئے بولی تھی تو معاذ نے فٹ سے بائک سٹارٹ کر لی۔ اچھا ہوا ہے پیپر، انشاءاللہ اچھے نمبر آئیں گے، اس نے بائک پہ اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے بتایا۔ انشاءاللہ باجی، اللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا، معاذ نے دل کی گہرائیوں سے کہا تھا۔ اسی طرح وہ باتیں کرتے کرتے ہوئے گھر کی جانب آ رہے تھے کہ روشنال کے چہرے کی رنگت بدلی تھی۔ ماضی کی پرچھائیاں آنکھوں میں زور سے لہرائیں۔ معاذ راستہ بدلو، یہاں سے نہیں جانا، اس نے معاذ کو اسی راستے سے جاتے دیکھ کر کہا تھا۔ آنکھوں میں خوف تھا، ان بے رحم راہوں میں وہ اپنا آپ گنوائی تھی۔ یہ راہیں آج بھی اسے نہیں بھولی تھیں۔ اس کے کہنے پہ معاذ نے اس سے کوئی سوال کیے بغیر بائک متبادل راستے پہ ڈال دی تھی۔ روشنال گہرا سانس کھینچ کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ لوگ گھر پہنچ چکے تھے۔ وہ خود کو پرسکون کرتے اندر بڑھ گئی تھی۔ معاذ بھی دروازہ بند کر کے اندر آ گیا تھا۔ کیسا ہوا پیپر بیٹا؟ وہ آ کر بیٹھی ہی تھی کہ ساجدہ بیگم نے اس سے پوچھا۔ جی امی، اچھا ہو گیا پیپر، پانی پلا دے پلیز، بہت پیاس لگی ہے، وہ اپنے خشک حلق کو تر کرتے ہوئے بولی تھی تو ساجدہ بیگم جلدی سے کچن سے پانی کی بوتل لے آئی تھی۔ معاذ بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ معاذ نے پانی پیا اور اٹھ گیا۔ اچھا امی میں چلتا ہوں، مجھے آفس سے لیٹ ہو رہا ہے، آج میں نے ہاف چھٹی لی تھی، وہ کہہ کر آفس کا بیگ لے کر نکل گیا تھا۔ ساجدہ بیگم نے محسوس کیا کہ روشنال کے چہرے پہ افسردگی سی چھائی ہوئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ جی امی بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سی تھک گئی ہوں، ابھی آرام کروں گی، کہتے ساتھ وہ بھی اٹھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، آرام کرو تم۔ ساجدہ بیگم برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی تو روشنال نے کمرے کا رخ کیا۔ روشنال کے امتحان ختم ہو چکے تھے، وہ پھر سے فارغ رہنے لگی تھی۔ نمرا اور ماں صبح کے جاتے شام کو آتے، ساجدہ بیگم اس کا دھیان بٹاتے رکھتی، مگر اس کا دل تھا کہ مزید اداس رہنے لگا۔ عجیب سی بے کلی دل کو ستانے لگی تھی۔ زین کی یادیں اسے اندر سے کھوکھلا کرتی جا رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے اس نے اپنی محبت کا محل توڑا تھا، پھر کس منہ سے محبوب کو آواز دیتی، کسے کہتی کہ وہ مر رہی ہے، ایک بار آ کر مل جائے، پھر نہ جانے زندگی اس کا ساتھ دے کہ نہ دے۔ اسے اب معلوم ہوا تھا بہت آسان ہوتا ہے کہہ دینا کہ چلے جاؤ، ہجر کے قہر سے تو وہ بے خبر تھی۔ اسے پتہ ہی نہ تھا کہ وہ اس کو نہیں خود کو توڑ رہی ہے، اس کا نہیں اپنا دل دکھا رہی ہے۔ زین مجھے معاف کر دینا، شاید ہمارا ملنا مقدر میں لکھا ہی نہیں تھا، وہ تصور میں اس سے ہم کلام ہوئی تھی۔ دل کی تکلیف جب ہاتھ سے بڑھنے لگی تو وہ اٹھ کر چھت پہ آ گئی، کھلی فضا میں آ کر اس کے دل کو تھوڑا قرار آیا تھا۔ اے اللہ مجھے صبر دے کہ میں تیری دی ہوئی آزمائشوں پہ پورا اتر سکوں۔ یہ روگ محبت مجھے کھا رہا ہے، میرے صبر کو توڑ رہا ہے، بے قراری برقرار رہا ہے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بھیگے سے لہجے میں بولی تھی۔ آج نہ جانے کیوں بے چینی حد سے سوا تھی، چین تھا کہ پتال میں جا سویا تھا، اس نے اپنے دکھتے دل کو تھاما تھا۔ زین اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، وہ وہیں زمین پہ بیٹھ گئی اور سر گھٹنوں میں گرا لیا، سر کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی پھوڑے کی طرح دکھنے لگی تھی۔ امی کیا ہوا ہے زین کو، یہ ایسے کمرے میں کیوں سویا ہے؟ عالیہ جو سسرال سے آئی تھی تو زین کو اس وقت سوتے دیکھ کر تفتیشی انداز میں پوچھا۔ کیا بتاؤں بیٹا، کافی دن ہو گئے ہیں اس کو بخار چڑھا ہوا ہے، لیکن اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، نور بیگم غمگین سے لہجے میں بولی تھی۔ بیٹے کی یہ حالت ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، وہ جانتی تھی اس کی بیمار ہونے کی پیچھے اصل وجہ کیا تھی۔ تو امی آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی، اس کا چیک اپ کرواتی، اس طرح سے تو وہ اور بیمار ہو جائے گا۔ عالیہ کے لہجے میں بائی کے لیے فکر تھی۔ نور بیگم اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ بیٹا کیا بتاؤں، نہیں سنتا میری، کتنے دن سے کہہ رہی ہوں کہ چلو میرے ساتھ ہاسپٹل، کہتا نہیں میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں،
اب میری بری ہڈیوں میں اتنی طاقت کہاں کہ میں اس کو کھینچ کر لے جاؤں، وہ بے بسی سے تھک کر بولی تھی۔ امی آپ پریشان نہ ہو، میں بات کرتی ہوں اس سے، اس نے ماں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی تھی۔ ہاں بیٹا تم ہی بات کر کے دیکھو، اب میری تو وہ بالکل بھی نہیں سنتا۔ نور بیگم کے ضعیف چہرے پہ دکھ کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ عالیہ اٹھ کر زین کے کمرے کی جانب چلی گئی۔ وہ اندر گئی تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی تو پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ زین آنکھوں پہ بازو رکھے کمبل اوڑھ کے سویا ہوا تھا۔ اس کے آنے پہ زین کی ہلکی سی آنکھ کھلی تھی۔ زین اٹھو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس طرح کیوں پڑے ہوئے ہو؟ عالیہ نے پاس جا کر اس کو جھنجھوڑا تھا تو زین نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولیں۔ باجی طبیعت ٹھیک نہیں میری، وہ نقاہت سے بولا تھا۔ عالیہ اس کے پاس ہی بیڈ کی پائنتی پہ بیٹھ گئی۔ طبیعت نہیں ٹھیک تو ہسپتال جاؤ، یہاں پڑے رہنے سے کیا ٹھیک ہو جاؤ گے؟ عالیہ نے اس کے اوپر سے کمبل کھینچ کر اس کو اٹھایا تھا۔ وہ بیزاری سے اٹھ بیٹھا۔ نہیں باجی ہسپتال نہیں جانا، ایسے ہی ٹھیک ہو جاؤں گا، زین نے صاف انکار کر دیا۔ عالیہ نے چھوٹے بھائی کی ابتر حالت کو دیکھا، بڑی ہوئی شیب آنکھوں میں سرخی، بکھرے بال، وہ کہیں سے بھی پہلے والا زین نہیں لگ رہا تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے زین؟ تم نے اپنی یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ عالیہ محبت سے زین کے بکھرے بالوں کو سمیٹتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ کچھ نہیں باجی، بس ٹھیک ہو جاؤں گا، وہ آنکھوں کو مسلتا ہوا بولا تھا۔ عالیہ نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ تم بچے ہو کیا زین، جس کو کھینچ کر ہسپتال لے کے جانا پڑے گا؟ اپنی حالت دیکھو اور ابھی بھی ہسپتال جانے سے انکار کر رہے ہو۔ عالیہ نے اس کو ڈپٹا تھا۔ ہمت نہیں ہے باجی ہسپتال جانے کی، وہ اپنے دکھ کے سر کو دباتا ہوا بولا تھا تو عالیہ نے ہاتھ میں پکڑے فون پر ایک کال ملائی۔ جی ڈاکٹر آپ گھر آ جائیں، میرا چھوٹا بھائی بیمار ہے اور وہ بچوں کی طرح ضد کر رہا ہے، ہسپتال نہیں جانا چاہتا۔ عالیہ نے ڈاکٹر کو ساری تفصیل سے آگاہ کیا تھا۔ زین نے تھک کر بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگا لی، وہ جانتا تھا کہ اب اس کی نہیں چلنے والی۔ عالیہ باجی نے اس کا چیک اپ کروا کر ہی رہنا تھا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر کے چلا گیا تھا اور ان کو خصوصی ہدایات دے کر گیا تھا کہ اگر انہوں نے اپنا خیال نہ رکھا تو ان کا بخار بڑھ کر ان کی صحت کو مزید خراب کر سکتا ہے۔ عالیہ نے غور سے ڈاکٹر کی ساری ہدایات سنی تھی اور 2 دوائیوں کی پرچی پکڑ لی۔ تم آرام کرو، میں امی کے ساتھ جا کر تمہاری دوائیاں لے کر آتی ہوں، عالیہ کہہ کر اٹھ گئی تھی تو وہ واپسی سے غنودگی میں چلا گیا۔ امی مجھے ایک بات سچ سچ بتائیں، وہ لوگ بازار جا رہے تھے جب عالیہ نے ماں سے پوچھا۔ ہاں پوچھو بیٹا، نور بیگم نے عالیہ کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ امی یہ زین کو کیا ہو گیا ہے؟ بخار میں اس طرح کی حالت تو نہیں ہوتی، اتنا کمزور ہو گیا ہے، بڑی ہوئی شیو، بکھرے بال، عجیب سی حالت ہو گئی ہے اس کی۔ عالیہ کو زین کی یہ حالت دیکھ کر گہرا صدمہ لگا تھا۔ وہ 5 بہنوں کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بھائی تھا، کوئی بھی اس کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بیٹا کیا بتاؤں، روگ لگا لیا ہے اس نے روشنال کا، جب سے منگنی ٹوٹی ہے تب سے اس کی حالت ہو گئی ہے جو آہستہ آہستہ اس کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے، مگر میں کیا کروں، نہ وہ میری سنتا ہے نہ کسی اور کی۔ ان کا لہجہ رنجیدہ تھا۔ عالیہ کا شک صحیح ثابت ہوا تھا، اس کو پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ امی مجھے اس چیز کا اندازہ تھا، مگر وہ اس قدر خود کو تباہ کر لے گا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی حالت دیکھ کے میرا دل چیر کے رہ گیا ہے، یقین ہی نہیں آتا یہ میرا وہی بھائی ہے۔ عالیہ کے لہجے میں بے یقینی کا تاثر تھا۔ بیٹا میں تو بے بس ہوں، کچھ نہیں کر سکتی، شادی کا اس کو بولتی ہوں تو کہہ دیتا ہے کہ جس دن وہ شادی کرے گی میں بھی اسی دن نکاح پڑھوا لوں گا۔ اب بتاؤ بھلا بندہ کیا کرے؟ تمہارے ابو کو کاروبار سے ہی فرصت نہیں، وہ اس پہ دھیان ہی نہیں دیتے، زیادہ تر مہینوں ملک سے باہر ہوتے ہیں۔ امی اب میں آ گئی ہوں نا، اب فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں بات کرتی ہوں ممانی لوگوں سے، حل نکالتے ہیں ہم لوگ مل کے، عالیہ نے کہا تو نور بیگم کو تھوڑا سا اطمینان ہوا تھا۔ وہ تینوں ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے بیٹھے تھے، مگر ابھی تک تینوں خاموش بیٹھے تھے، ان میں ابھی کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے تم دونوں کو ایک بات کرنے کے لیے بلایا ہے یہاں، میں چاہتی ہوں ہم اس مسئلے کا مل کر حل نکالیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ بہت سی زندگی تباہ ہو جائیں۔ عالیہ کی بات پر نمرا اور معاذ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا مطلب باجی، سمجھ نہیں آئی ہمیں آپ کی بات، معاذ نے نہ سمجھی سے ان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھو میں صاف صاف تم دونوں سے بات کروں گی، بس میں جو پوچھوں ان کا صحیح صحیح جواب دینا تاکہ ہمیں حل نکالنے میں مسئلہ نہ ہو، عالیہ نے کہا تھا تو دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ روشنال نے منگنی کیوں توڑی تھی؟ آخر کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ عالیہ کے سوال پر ان دونوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، چہرے کی رنگت بدلی تھی۔ عالیہ نے غور سے ان دونوں کے چہرے کی جانب دیکھا، وہ آسانی کے ساتھ ان کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہی تھی۔ جواب دو، تم دونوں خاموش کیوں ہو؟ خاموشی حل نہیں ہے،
عالیہ نے نرم سے لہجے میں ان دونوں سے پھر سے پوچھا تھا تو نمرا اور معاذ نے بے بس نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ باجی، جو حقیقت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے بعد شاید آپ میں اتنا ظرف نہ ہو کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی رشتہ بنا سکیں۔ معاذ کی آنکھوں کی سرخی بڑی تھی، ماضی اس کی آنکھوں میں لہرایا تھا۔ میں اسی لیے تو یہاں آئی ہوں کہ اپنے ظرف کو آزما سکوں۔ عالیہ کے ہونٹوں پہ زخمی سی مسکراہٹ آ ٹھہری تھی اور پھر معاذ نے ہمت کر کے سارا سچ، ساری حقیقت عالیہ کو بتا دی تھی۔ عالیہ نے سن ہوتے وجود کے ساتھ یہ دل خراش حقیقت سنی تھی۔ اس کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا تھا کہ روشنال ابراہیم کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا تھا اور وہ لوگ بے خبر رہے تھے۔ وہ ان کے مرحوم ماموں کی بیٹی تھی اور ان کو بنک تک نہ پڑی تھی اور وہ بیچاری اتنے بڑے کرب سے گزر رہی تھی۔ عالیہ کی آنکھیں لب لباب روشنال کے دکھ پہ پانیوں سے بڑھ گئی تھیں۔ اس نے سانس روکے سب کچھ سنا تھا۔ نمرا اور معاذ کی آنکھیں بھی دھندلا سی گئی تھیں۔ تم لوگوں نے یہ سب ایک دفعہ ہم سے کہا تو ہوتا ہم کھلے دل سے اسے اپنا لیتے۔ روشنال تو مظلوم تھی، مجرم تھوڑی نہ تھی۔ کافی دیر چپ رہنے کے بعد عالیہ نے کہا تھا، ہم کیسے اپنی ہی بہن کا تماشا بنا دیتے باجی۔ نمرا نے آنکھیں صاف کرتے کہا تھا، اتنے بے حس انسان نہیں تھے جتنا سمجھ لیا تم لوگوں نے۔ وہ ہماری بھی بہنوں کی طرح تھی۔ زین نے اس سے ٹوٹ کر محبت کی تھی۔ دیکھو اس کی حالت، اب وہ پہچانا نہیں جاتا۔ عالیہ کی بات کرتے آخر میں آواز رند گئی تھی۔ خیر جو ہوا سو ہوا، لیکن اب ہمیں مل کے فیصلہ کرنا ہے۔ ان دونوں کی زندگی اس طرح خراب نہیں ہونے دینی، ورنہ ساری عمر کا پچھتاوا رہ جائے گا ہمارے لیے۔ باجی، روشنال باجی کبھی بھی نہیں مانے گی۔ وہ اپنے آپ کو زین بھائی کے قابل نہیں سمجھتی۔ نمرا کو روشنال کی سابقہ باتیں یاد آئی تھیں۔ تم دونوں چھوٹے ہو اس لیے سب کچھ مجھ پہ چھوڑ دو، زین خود ہی اس کو اپنے لیے راضی کر لے گا۔ میں مزید دونوں کو برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اب ٹھیک کہہ رہی ہیں باجی، اب ہمیں ہی کچھ کرنا ہوگا۔ وقت ہاتھ سے ریت کی مانند سرکتا جا رہا ہے۔ معاذ کی آنکھوں میں روشنال کا ویران چہرہ آیا تھا۔ زین، وہ چھت پہ آیا تھا جب عالیہ نے اس کو آواز دی۔ بخار اترا تھا تو وہ کمرے کے گھٹن زدہ ماحول سے باہر نکل آیا تھا۔ جی باجی، اس نے کبوتروں کو دانہ ڈالتے جواب دیا۔ نیچے آؤ، بات کرنی ہے، عالیہ نے کہا تو وہ کبوتروں کو دانہ ڈال کر نیچے اتر گیا۔ جی باجی بول لیں۔ عالیہ اور نور بیگم ساتھ ہی بیٹھی تھی تو وہ بھی آ کر بیٹھ گیا۔ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ اس نے زین کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ جی اب بہتر ہے، اس نے آہستہ سے کہا تھا۔ ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گے زین؟ عالیہ کی بات سن کر اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ جی پوچھیں، عالیہ کے لہجے سے وہ الجھا تھا۔ شادی کیوں نہیں کر رہے؟ عالیہ نے اس کے تاثرات کا بغور جائزہ لیا تھا۔ زین اس کے سوال پر چونک گیا۔ میں نہیں کرنا چاہتا شادی، اس نے سر جھکا کر جواب دیا تھا۔ روشنال کی وجہ سے نہیں کر رہے شادی؟ عالیہ نے پوچھا تھا تو زین کو لگا جیسے کسی نے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہو۔ نہیں، خود کی وجہ سے نہیں کر رہا۔ میں کسی کی زندگی تباہ نہیں کر سکتا، اس نے صاف گوئی سے جواب دیا تھا۔ مگر اپنی زندگی تباہ کر سکتے ہو؟ عالیہ کے سوالوں سے زین کی آنکھوں کی سرخی بڑی تھی۔ میں خود پہ اختیار رکھتا ہوں، مگر کسی کی زندگی خراب کرنے کا میرا کوئی حق نہیں۔ اس کی اس بات پہ نور بیگم دکھی ہوئی تھی۔ کسی ایک کی بے وفائی کی سزا تم ہم سب کو کیوں دینے پہ تلے ہو؟ عالیہ نے سرد لہجے میں بولا تھا۔ زین نے اس کو سر اٹھا کر دیکھا۔ روشنال کو بے وفا کہنے پہ اس کا دل اندر سے کھلایا تھا۔ باجی، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اٹھ کے جانے لگا کہ عالیہ کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ جس کی بے وفائی کو تم سینے سے لگا کے بیٹھے ہو، اس سے ایک بار بھی پوچھا تم نے کہ کیوں اس نے یہ بے وفائی کی؟ عالیہ کی بات پر وہ مڑا تھا۔ بے وفاؤں سے کبھی بھی ان کی بے وفائی کی وجہ نہیں پوچھتے، ورنہ ملال اور گہرا ہو جاتا ہے، زین نے اذیت سے کہا تھا۔ تمہارا دل اقرار کرتا ہے اس کی بے وفائی کا؟ عالیہ کی بات پر وہ ساکت ہوا تھا۔ دل نے جیسے زور زور سے نفی کی تھی۔ جواب دو، چپ کیوں ہو؟ اس کو چپ کھڑا دے کر عالیہ نے پھر سے سوال کیا تھا۔ نہیں مانتا میرا دل، مگر میں کیا کروں؟ اس کی آخری الفاظ مجھے نہیں بھولتے، وہ تھک ہار کے بولا تھا۔ زخموں پہ جو تھوڑا سا خرنڈ آیا تھا اس میں پھر سے خون رسنے لگا تھا۔ تم نے ایک بار بھی سوچا زین، اس نے وہ الفاظ کیوں کہے؟ آخر کیوں اس نے بے وفائی کی؟ کوئی تو وجہ رہی ہوگی، کوئی تو مجبوری رہی ہوگی، ورنہ وہ تو تم سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ عالیہ کے الفاظ زین کے دل پہ لگے تھے۔ اس نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں باجی، بس جدائی کا فیصلہ سنا دیا، وہ نڈال سا بولا تھا۔ عالیہ نے اسے ساری حقیقت سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تمہیں معلوم ہے زین، اس نے یہ سب کیوں کیا؟ تمہارے اور اپنے لیے۔ زین نے حیرت سے دیکھا تھا۔ کیا مطلب آپ کا؟ وہ اس کے پاس آیا تھا۔ زین، 3 سال پہلے روشنال ابراہیم تمہاری محبت کو 5 لڑکوں نے مل کر زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ الفاظ نہیں تھے، انگارے تھے۔
زین جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے عالیہ کی جانب دیکھا تھا۔ نور بیگم کا ہاتھ سیدھا دل پہ گیا تھا۔ اتنی دل خراش حقیقت، اتنا ہولناک سچ۔ یہ کیا کہہ رہی ہے تو عالیہ؟ نور بیگم کی صدمے سے آواز پھٹنے کو تھی۔ صحیح کہہ رہی ہوں امی، یہی سچ ہے۔ وہ مظلوم ان 5 درندوں کی ہوس کا نشانہ بنی تھی۔ یہ منگنی، یہ رشتہ اس نے اس لیے توڑا تھا کہ اس کا سچ جاننے کے بعد ہم خود یہ رشتہ توڑ دیتے۔ اس لیے اس نے پہلے یہ رشتہ توڑ دینا ہی بہتر سمجھا تھا۔ وہ اپنے ساتھ زین کو تباہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے خاموشی سے اپنا راستہ الگ کر لیا۔ زین وہیں زمین پہ بیٹھ گیا تھا۔ اس کے دل میں شدید درد اٹھا تھا، ناقابل برداشت درد۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو، دل نکال لیا ہو۔ روشنال! اس نے دل پہ ہاتھ رکھتے اسے درد سے پکارا تھا۔ اسے اب سمجھ آئی تھی روشنال کی، اس کے رویے کی۔ اسے اب سمجھ آئی تھی 3 سال پہلے وہ کیوں اس کے چھونے پہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی تھی، کیوں اس کی آنکھوں میں اس کے لیے بیگانگی تھی، کیوں اس کے رویے میں اس کے لیے اجنبیت تھی۔ اسے اب معلوم ہوا تھا۔ وہ اب اس کے الفاظوں میں چھپے درد کو سمجھ پایا تھا، اور اب وہ اس کی آنکھوں کی ویرانی کی وجہ جان پایا تھا۔ امی، پتہ نہیں عجیب سی ہونے لگی ہے دل کی حالت، جینے کو دل ہی نہیں کر رہا۔ وہ ساجدہ بیگم کی گود میں سر رکھے آج اپنے دل کی کیفیت بیان کر رہی تھی، جو کافی عرصے سے محسوس کر رہی تھی۔ اس کی بات پہ ساجدہ بیگم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ روشنال، کیوں اس طرح کی باتیں کرتی ہو؟ کیوں اس قدر مایوس ہو گئی ہو زندگی سے؟ بیٹا، اب تو سب کچھ بہتر ہو رہا ہے، وہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ روشنال کے لبوں پہ زخمی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ امی، کیا کروں، دل کو صبر نہیں آتا۔ جو گنوا دیا ہے اس کا ملال دل سے نہیں جاتا۔ بھلا مجھ سے بد نصیب بھی کوئی لڑکی ہو سکتی ہے، جس نے عزت بھی گنوا دی اور محبت بھی۔ وہ شاید آج ٹوٹ کر بکھرنے کو تھی، ضبط کے سارے بندھن ہاتھ سے چھوٹنے کو تھے۔ روشنال، کیوں اس طرح کی باتیں کر رہی ہو بیٹا؟ ہر کسی کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، انسان کو اسے صبر سے برداشت کرنا سیکھنا چاہیے۔ ساجدہ بیگم اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتے رسانیت سے سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ امی، میں اتنے ظرف والی نہیں ہوں، کہاں سے لاؤں اتنا صبر، کہاں سے لاؤں اتنا ظرف؟ ایسے لگتا ہے جیسے آخری وقت آ گیا ہے، بس یہ جو مجھ پہ بوجھ ہے سانسیں اس سے رہائی ملنے والی ہے۔ ایسے لگتا ہے میرا پتہ گر گیا ہے۔ وہ کھلے آسمان کو دیکھتے ہوئے اپنی روح میں بولتی جا رہی تھی۔ ساجدہ بیگم کا دل اس کی باتوں سے تڑپ اٹھا تھا۔ روشنال! تبھی زین کی آواز روشنال کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی، آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ 3 سال بعد وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کو لگا جیسے اس کا کوئی خواب، کوئی وہم یا خیال ہو، مگر نہیں، وہ واقعی میں ہی زین علی احمد کھڑا تھا۔ مطلب وہ ساری باتیں سن چکا تھا۔ یہ سوچ کر ہی روشنال کی روح پرواز ہوئی تھی۔ روشنال اس کی پکار میں تڑپ تھی۔ روشنال نے نگاہیں اٹھا کر اسے غور سے دیکھا تھا۔ سوجی ہوئی آنکھیں، بکھرے بال، بڑی ہوئی داڑھی، وہ کہیں سے بھی 3 سال پہلے والا زین علی احمد نہیں لگا تھا۔ یہ تو کوئی اور تھا جس کو روشنال ابراہیم سرے سے ہی نہیں جانتی تھی۔ اتنا کچھ اکیلے سہ لیا روشنال، ایک بار بھی مجھ سے نہیں کہا، ایک بار بھی؟ زین کی بات پہ ساجدہ بیگم اٹھ گئی تھی۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ وہ ان دونوں کو خود اپنی زندگی کی گتھیاں سلجھانے دینا چاہتی تھی۔ روشنال ابھی بھی سکتے کی حالت میں کھڑی تھی۔ زین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی جانب آیا تھا، پھر گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ روشنال نے پتھرائی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ روشنال، کیا مجھ پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں تھا تمہیں؟ ایک بار تم نے مجھے بتایا ہوتا کچھ، ایک بار تو اپنا دکھ بانٹا ہوتا مجھ سے۔ کیا میں اس قدر بے حس اور ظالم تھا جو تمہیں دھتکار دیتا؟ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا رو کر اس سے سوال کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں واضح نمی گھلی ہوئی تھی۔ روشنال کی آنکھوں میں زین علی احمد کا عکس دھندلا گیا تھا۔ بولو روشنال، آج چپ مت رہو، ورنہ تمہارا زین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر جائے گا۔ جواب دو۔ ایک بار مجھ سے کہا ہوتا، صرف ایک بار، کیا میری محبت اس قدر کمزور تھی تمہارے لیے کہ تمہارے دامن پہ لگے داغ کو دیکھ کر مر جاتی؟ کیا اتنا کمزور تھا ہمارا یہ محبت کا رشتہ؟ وہ آج سراپا سوال بن کر اس پتھر میں درار ڈالنے آ گیا تھا۔ وہ پتھر کی دیوی جو آج ٹوٹنے کے در پہ تھی، اس کے سوالوں پہ بری طرح بکھری تھی۔ زین کہتے ساتھ وہ بھی اس کے ساتھ ہی زمین پر جا بیٹھی تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں کرب تھا، ملال تھا، درد تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی زین کہ میں آپ کے ساتھ آپ کو بھی خار خوار رہوں کا مسافر بنا دوں۔ میں نہیں چاہتی تھی میرے ساتھ آپ بھی ٹوٹ کر بھی بکھر جائیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ میرے وجود سے نفرت کرنے لگ جائیں، مجھ سے نفرت کرنے لگ جائیں۔ میں یہ سب نہیں سہ سکتی تھی، اس لیے میں نے جدائی کو چن لیا۔ روشنال زین کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زین علی احمد کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے کھینچ کر روشنال کو خود میں بینچ لیا۔
3 سالوں کی بے قراری کو اب جا کر کہیں قرار آیا تھا، تڑپتے دل کو اب تسکین ملی تھی، اب جا کر انہیں کہیں راحت نصیب ہوئی تھی۔ روشنال نے اس کے سینے سے لگے 3 سال کے دکھ بہا دیے تھے۔ وہ ہار گئی تھی زین کے آگے۔ اگر اب بھی وہ خود پہ پتھر کا کھول چڑھائے رکھتی تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ روشنال بنت ابراہیم، آپ کا نکاح حق مہر 2 لاکھ سکہ رائج الوقت کے مطابق زین بن محمد علی احمد کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خوان نے سوال کیا تھا اور اس نے دل کی گہرائیوں سے قبول کہا تھا۔ وہ درخت دل کے ساتھ زین علی احمد کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ زین کی بہنیں اس کو بٹھا کر چلی گئی تھیں۔ تلخ ماضی کو اس نے ہمیشہ کے لیے دور کہیں کوڑاڑوں میں دفن کر کے اس پہ فاتحہ پڑھ لی تھی۔ تبھی دروازہ کھولنے کی آواز آئی تھی تو اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ نئی زندگی مبارک ہو جان زین، وہ محبت سے کہتا ہوا روشنال کو سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ زین نے محبت سے منہ دکھائی کا تحفہ نکال کر اس کے نرم ملائم ہاتھوں میں پہنا دیا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ زین اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کا عروسی دوپٹہ اتارنے لگا۔ روشنال کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے زین کے بڑھتے ہاتھوں کو روکا۔ نہیں جان زین، آج نہیں، برسوں کی تشنگی آج رات مٹاؤں گا میں، وہ زمانی لہجے میں بولا تو وہ شرم سے سرخ پڑی تھی۔ پھر بہت محبت سے زین نے اس کی بکھری ذات کو سمیٹا تھا، کسی کانچ کی گڑیا کی طرح اس کو خود میں بینچا تھا۔ وہ اس کی شدتوں کو سہتے بحال ہوئی تھی۔ زین نے اس کو جا بجا اپنے رم سے متبر کر دیا تھا، اس کے روم روم سے تشنگی مٹا دی تھی۔ چاند ان کے ملن پہ مسکرا کر بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ دی اینڈ۔